عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو علم نجوم ہے، ستاروں کا علم، اس سے مذہب ہمیں دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور موجودہ دور کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پریڈکشن ہوتی ہیں وہ سائنسی انداز سے ہوتی ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ علم اپنی ذات میں ہے کیا اس کی کوئی بنیاد بھی ہے، اور اس علم کو ایک مسلمان کو کس حد تک سیکھنا یا سمجھنا چاہیے؟ میں اس میں پہلے تو ایک اصولی بات آپ سے عرض کروں کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم محکمات پر زندگی بسر کریں، کیونکہ زندگی میں آپ کو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یہ انفرادی بھی ہوتے ہیں، اجتماعی بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان فیصلوں کی بنیاد توہمات پر رکھ دی جائے یا محض اندازوں پر رکھ دی جائے تو اس سے بسا اوقات بڑے خطرناک نتائج پیدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں بجائے اس کے کہ علم اور عقل کی بنیاد پر فیصلے کرے، وہ اوہام پر فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس سے روکا گیا۔ اچھا، پھر جو لوگ ان علوم کے ماہرین ہیں وہ بھی اپنے حدود میں نہیں رہتے، ان سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی ان سے متعلق حدود میں نہیں رہتے، تو بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ گویا اس پورے عالم کا علم کچھ لوگوں کو دے دیا گیا ہے، اور اس طرح مشرکانہ توہمات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وجوہ ہے کہ ان سے رکنے، ان سے بچنے، ان سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس کو میں اسی اصول پر دیکھتا ہوں جو ہمارے دین میں سد ذریعہ کا اصول ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جو کسی بڑے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہوں، آپ ان کو ابتدا ہی سے چھوڑ دیں۔ بدکاری کی طرف لے جانے والی چیزیں آپ ان کے قریب نہ جائیں، ولا تقربوا الزنا۔ اسی طریقے سے شرک کے قریب لے جانے والی چیزیں ان کے بھی قریب نہ جائیں۔ تو یہ اس میں خطرہ ہے ان علوم میں، یہ خواہ پامسٹری ہو یا کوئی اور علم ہو۔ پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہے اصل بات۔ اس کے بعد یہ کہ ان علوم کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں کچھ قوانین ہیں جن کے تحت یہ چل رہی ہے۔ یہ قوانین نیچر میں، فطرت میں کام کرتے ہیں بہت سے۔ آپ جب ان قوانین کو دریافت کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ پریڈکشن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ آج کا انسان منٹ سیکنڈ کے ساتھ بتا سکتا ہے کہ سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا۔ یہ اب سے پہلے علم غیب ہی تھا نا، یعنی کوئی نہیں جانتا تھا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ جب ہو جاتا تھا تو ایک سراسیمگی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، اور یہ انسان کا جو کچھ بھی اس وقت علم تھا اس کے لحاظ سے بالکل فطری رد عمل ہے، ایسا ہی ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ خدا کے پیغمبر کے زمانے میں جب یہ ہوا تو آپ کو شدید اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری قوم ہے، ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور دعا کی آپ نے، اور اس وقت تک دعا کرتے رہے، بلکہ یہ نماز ہے جس میں آپ نے 4 مرتبہ رکوع کیا، یعنی سر جھکایا پھر اٹھے، پھر سر جھکایا پھر اٹھے، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بلا ٹال دی ہے۔ تو یہ احساس جب لوگوں میں کوئی وہم پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ خدا کے پیغمبر کا کام اوہام کے بارے میں توجہ دلانا ہے، تو یہ کہا کہ نہیں، یہ کسی کے مرنے جینے سے ایسے نہیں ہوتے۔ صاحبزادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو گیا تھا تو لوگوں نے اس سے نسبت دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ لوگوں کے اوہام کی تو آپ نے اصلاح کر دی، لیکن اس زمانے میں اس کی پریڈکشن نہیں ہو سکتی تھی، علوم ترقی نہیں کر چکے تھے۔ تو جب آپ نے ان علوم میں درک حاصل کیا اور دنیا میں ان قوانین کا مطالعہ کر لیا، یہ قوانین چونکہ قطعی ہیں، معلوم ہو گئے، یعنی علم حیات کے ضابطے متعین ہو گئے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زمین اپنی گردش کتنے عرصے میں پوری کرتی ہے، سورج اپنی گردش کتنے عرصے میں پوری کرتا ہے، چاند اپنی گردش کتنے عرصے میں پوری کرتا ہے، تو حساب کر کے 2 منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ چاند گرہن ایسے ہوگا، سورج گرہن ایسے ہوگا، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہی چیز وہ اب علم غیب نہیں رہی۔ اچھا، بالکل اسی طریقے سے موسموں کے بارے میں دیکھیں، ہمارے پرانے بڑے لوگ تھے تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ بتا دیتے تھے کہ بھائی ساون آنے والا ہے، بھادو آنے والا ہے، فصل بولو اب بارش ہوگی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت جو کسی علاقے میں موسموں کے بارے میں چل رہی ہے، اس کے لمبے مشاہدے کے نتیجے میں لوگ پریڈکٹ کر دیتے تھے۔ اچھا، بعض اوقات آپ دیکھیں، اگر پرانی آپ ادبی چیزیں پڑھیں
خاص طور پر عرب کے صحراؤں کے علاقوں کی چیزیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں ایسے ایسے لوگ پیدا ہو جاتے تھے کہ ہوا کو سونگھ کر بتا دیتے تھے کہ بارش ہونے والی ہے، یعنی بتا دیتے تھے وہ ہوا کو سونگھ کے کہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ اب بس بارش ہو جائے گی۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظم قائم ہے کہ اس طرح سے ہوائیں ہوں گی، ایسے وہ بھاری ہو جائیں گی، یہاں تک پہنچ جائیں گی، یہ سلسلے مجتمع ہوں گے تو بارش ہو جائے گی۔ اسی کو ہم نے اب ایک سائنسی صورت دے دی ہے۔ چنانچہ اب آپ دیکھیے کہ اب باہر نہیں نکلتے جب تک یہ معلوم نہ کر لیں کہ محکمہ موسمیات کی کیا خبر ہے، اور وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بجے فلاں جگہ پہ بارش ہوگی، فلاں جگہ آندھی آ جائے گی، فلاں ٹورنیڈو آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ 100% پوری اترتی ہیں، لیکن اکثر پوری اترتی ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ کہ اس دنیا میں آپ نے مشاہدہ کیا اس بات کا کہ اللہ کا کیا قانون ہے جس کے تحت یہ بارشیں ہو رہی ہیں، کیا قانون ہے جس کے تحت آندھیاں آ رہی ہیں، اس کا مطالعہ کر لیا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات بیان کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، یعنی میں اس دنیا میں ہر وقت کوئی خیر یا شر نازل کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ دنیا بنائی کس لیے ہے؟ فتنۃ والینا ترجعون، کہ میرے پاس لوٹنے سے پہلے تمہیں اس امتحان سے گزرنا ہے۔ تو خیر و شر، یہ خیر و شر وہ نہیں ہے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں اچھا اور برا، یہ اچھا اور برا ہے یعنی مصیبت، تکلیف، نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس کا بھی مطالعہ کرنے کا عمل جاری رہا ہے، یعنی یہ نعمتیں بھی ایک قاعدہ ہے جس کے تحت عالمی سطح پر یا ملکوں کی سطح پر یا قوموں کی سطح پر آتی رہتی ہیں۔ جس طرح سے بارش آتی ہے بالکل ایسے ہی آتی رہتی ہیں۔ تو ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی نسبت قائم کی گئی ہے بعض ستاروں کی گردش کے ساتھ، اور اندازے لگائے گئے ہیں۔ وہ اندازے ہیں جو اس علوم کے ماہرین بیان کر دیتے ہیں، یعنی گویا اسی طرح جیسے آثار کو دیکھ کر آپ بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، آندھی آنے والی ہے، تو یہ وہ بتا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، بعض اوقات بالکل غلط بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں نیچرل سائنس والا معاملہ نہیں ہے کہ یہ بالکل قطعی قوانین ہے آپ نے دریافت کر لیے اور سورج گرہن ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ محکمہ موسمیات اس مقام پر نہیں کھڑا جہاں سورج گرہن کی پیشین گوئی کرنے والا کھڑا ہے۔ تو ایسے ہی یہ خیر و شر کی پیشین گوئی کرنے والے بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سائیکل چلتا کیسے ہے، یعنی آنا ہے نا، ایک قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ دنیا پر اس طریقے سے حالات کا سائیکل چلنا ہے، تو یہ اس کا مطالعہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور بڑے قدیم زمانے سے ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار بادشاہ بھی فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ مثلا اورنگزیب عالمگیر ایک متکشف مذہبی آدمی ہے، لیکن علم نجوم کے ماہرین کو ضرور اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو یہ سب اس طریقے سے ہے، اس کے اوپر بس اتنا ہی آپ اعتماد کر سکتے ہیں جیسے محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم، اس لیے کہ یہاں مطالعہ اندازے کے لحاظ سے اس نوعیت کا بھی نہیں ہے جیسے کہ موسموں میں تغیر و تبدل کا مطالعہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو فطری قوانین ہیں وہ اتنے قطعی ہیں کہ آپ برسوں بعد کے سورج گرہن کو بتا سکتے ہیں۔ موسمیات کے معاملے میں کافی قرینے قیاس ہو جاتے ہیں، یہاں پر بعض اوقات ٹامکٹوئیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات تیر بالکل نشانے پر بیٹھ جاتا ہے، تو ان کو اس جگہ پہ لینا چاہیے۔ تو جو چیز جتنی علمی لحاظ سے کمزور ہوگی اتنا زیادہ دین آپ کو بتائے گا کہ اس معاملے میں شدید اندیشہ ہے کہ آپ وہم پرست نہ ہو جائیں، تو اس لیے سد ذریعہ کے طور پر روکا جاتا ہے ایسی چیزوں سے، ورنہ ان کی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے۔ بہت شکریہ، ہم سے بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا۔ ایک بس اسی موضوع سے متعلق سوال، آپ کو بھی کبھی کوئی دلچسپی پیدا ہوئی اس طرح کے علوم کو پڑھنے کی، اور اگر پیدا ہوئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بھائی دین سمجھیے، علم سمجھیے، آپ تو ذاتیات پر اتر آئے۔ مجھے بھی ہوئی دلچسپی ایک زمانے میں، اور اللہ کے پیغمبروں کی یہی جو تنبیہ ہے کہ یہ چیزیں آدمی کو وہم پرست بنا دیتی ہیں، انہی میں آدمی کا اشتغال ہو جاتا ہے۔ پامسٹری سے بہت مجھے دلچسپی رہی، اس میں جو آدمی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے آپ اس کا چہرہ بعد میں دیکھتے ہیں، ہاتھ پر نگاہ پہلے پڑتی ہے، تو اس کا اندازہ کر کے میں نے اس سے استغفار کر لی بہت ابتدائی زمانے میں۔